Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recently, about a few weeks ago, there was this coaching call اور اس کی وجہ سے میں کافی سوچ میں بھی پڑ گئی. اینڈ دس از ریگارڈنگ پیرنٹس اینڈ پیرنٹس اسپیشلی جن کے اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں. وہ مدرز جو فائنڈ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک، جو فائنڈ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے، اور اس کے ارد گرد والے اسپیشلی اگر اس کا اسپاؤس انکلوڈنگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہمارے بچے کے ساتھ ایشو ہے، اور آگے سے میرج بھی اچھی نہیں ہے، سپورٹ سسٹم بھی اچھا نہیں ہے، بچے کے لیے تھراپیز اور بچے کے لیے جو انیشیل ٹیسٹ رن کرنے ہیں اس کے لیے بھی آسانی نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. دوسرے بچے بھی ہیں، چھوٹے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا پڑے گا. ایسے میں اس عورت کی کیا ذہنی حالت کیا ہوتی ہے، اس ماں کی کیا ذہنی حالت ہوتی ہے، اس لڑکی کی کیا ذہنی حالت ہوتی ہے. بیکاز عام طور پہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہم اس چیز کا ہم سوچتے ہی نہیں کہ وہ بچی جو ہے، جو ماں بھی ہے، اب کسی کی بیوی بھی ہے، کسی کی جو اسپیشل نیڈس چائلڈ کی والدہ ہیں، وہ بھی شاید 25 26 23 20 21 22 23 سال کی ینگ لڑکی ہو سکتی ہے، 30 کی بھی ہو سکتی ہے. لائک اٹ از دا فرسٹ ٹائم شی از گوئنگ تھرو دس، اس کو بھی نہیں پتا ہے. اور اگر اسپیشلی اس کی فیملی میں کوئی اسپیشل نیڈز والا بچہ نہیں تھا، یا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یا اس کی وہ فیلڈ نہیں تھی، اس نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا تھا، یا وہ دور دیہات میں رہتے ہیں، یا ان کی ایجوکیشن اتنی نہیں ہے، کین یو امیجن اس ایک انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سب کچھ مینیج کرنا. تو ایسے میں کیا کرنے کے کام ہیں؟ آپ جہاں پہ رہتے ہو، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کتنی کو ریسرچ کر سکتے ہو، آپ کیا انفارمیشن حاصل کر سکتے ہو، آپ کن لوگوں کے پاس جا سکتے ہو. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ سارے کام کر لے گی، لیکن میسج ہر اس ماں کو، ہر اس باپ کو جو اوور ویلم فیل کر رہے ہیں اس وقت، جن کو کوئی سن نہیں رہا، جن کو اپنے بچے کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کہ سپورٹ کے لیے ایک نیٹ ورک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جن کو شاید اسپاؤسل سپورٹ بھی نہیں مل رہا، ان لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. سارا کچھ فوراً سے نہیں ہو جائے گا. ایک دم سے جیسے لگتا ہے کہ دنیا کولیپس ہو گئی ہے، ویسے فیل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری نارمل ڈریمز سے باہر کے نائٹ میئرز ہیں. ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہماری وجہ سے نہیں ہوا. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا مجھے کسی چیز کی سزا مل رہی ہے، یا میں نے کسی وقت میں کچھ برا کیا ہوگا، میرا کیا میرے آگے آ گیا، یا میرے ماں باپ کا کیا آ گیا ہے، پتہ نہیں، یا میرے شوہر کا کیا ہمارے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچہ تکلیف میں ہے اور اس کا پورا فیوچر ان نون ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ بچے کو بہتر زندگی دے سکو. اس وقت اس سیلف بلیم کی، اس غصے کی، اس نفرت کی، اس بد ذہنی کی مطلب ایک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ آپ جو کچھ، اور تو نارمل بچوں کے ساتھ والے پیرنٹس کے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی انگزائٹی آپ کے بچے پہ رب آف ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا منہ بنا ہوا ہے، آپ جھنجھلائے ہوئے، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اسمائل ہی کرتا رہے، اور وہ بڑے اچھے مزاج میں رہے، اور وہ چڑچڑا پن نہ کرے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اٹ ربز آف دی ادر پرسن. دو اڈلٹس ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک نے منہ بنایا ہوا، دوسرا بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے. عام طور پہ اگر شوہر کا منہ بنا ہوا ہے، بیوی جو ہے وہ چڑچڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بچوں پہ چین کرنا ان کے ساتھ شروع کر دیتی ہے. اگر بیوی کا منہ بنا ہوا ہے، شوہر صاحب جو ہیں وہ جو ہیں وہ اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب تمہیں کیا ہوا ہے، اب تمہیں کیا ہوا ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک. تو آپ اپنے آپ کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہو. یا تو اپنے آپ کو وکٹم دیکھ سکتے ہو، اور پھر خود رو لو اور دھو لو، اور خود اپنے لیے واویلا مچا لو، اور اپنے لیے سوری فیل کر لو، اور لوگوں کی سمپتھی ایمپتھی اپنے لیے اکٹھی کر لو، اور بچے کے لیے کچھ نہ کرو، رائٹ. یا پھر آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرے بچے کے لیے میں فرسٹ، سب سے پہلی پروٹیکشن وال میں ہوں. سب سے پہلا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ میں ہوں. اور اگر وہ آپ ہو تو پھر اپنی لرننگز کرو، سیکھو، جانو، سمجھو، ریسرچ کرو، ریچ آؤٹ ٹو پیپل، فون کالز کرو، اپوائنٹمنٹس لو. کھپنا پڑے گا. ہاں، آپ کا پاتھ نارمل پاتھ نہیں ہے. آپ کا جو یہ ایک جہاد اسے کہہ سکتے ہیں، وہ مشکل ہے. وہ دوسرے آپ کے ارد گرد کے نارمل لوگوں کی لائف سے ڈفرینٹ ہے. آپ نے یہ پاس چوز نہیں کیا تھا، آپ کو یہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور اس نے کب ختم ہونا ہے اور ہونا کیا والا ہے کوئی بھی آپ کو حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا. کوئی بھی آپ کو حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا. پر میری سب سے زیادہ اس پوری ویڈیو کی جو
کرکس ہے نا، جو مقصد ہے اس کو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ سر پہ پڑی ہے تو پڑ گئی ہے، بھاگ نہیں سکتے ہو، تو اپنے آپ کو بیچارہ اور غصے میں بھرا ہوا محسوس کرنا نارمل ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مت محسوس ہی مت کرو، کچھ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ان ساری فیلنگ سے ہو گزرو تاکہ پھر جو کرنے کے سٹیپس ہیں وہ کر سکو، وہ کر سکو. اور میں نے 100% آف دا ٹائم 100% آف دا ٹائم ایسی مائیں دیکھی ہیں جو پھر ٹھان لیتی ہیں کہ اوکے فائن، میرے بچے کو میں نے سنبھالنا ہے اور میں نے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے اور میں کروں گی، اور مجھے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گی. ایسی ماؤں کے اگر ہسبینڈس اسپاؤسز سپورٹیو ہوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے گھر والے سپورٹیو ہوں تو اس سے زیادہ اچھی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. ایک پورا فیملی، پورا کنبہ جو ہے اس بچے کی بہتری کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہو کہ اس بچے کی کوالٹی آف لائف بے تحاشا بہتر ہوتی ہے. اس بچے کی نسبتاً جہاں پہ وہ ایک اکیلا پیرنٹ جو ہے وہ تکلیف بھی اٹھا رہا ہے، بچے کی بھی تکلیف اٹھا رہا ہے، اپنی بھی تکلیف اٹھا رہا ہے، اور اس کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے. بٹ ایوری اسٹوری از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ، ایوری اسٹوری از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ. کرنے کے کام یہ ہیں کہ اگر آپ خود صحت مند رہو گے، آپ خود ایک بیٹر مائنڈ سیٹ اپنے لیے کریٹ کرو گے اور اس بیٹر مائنڈ سیٹ پہ کام کرو گے، تو آپ اپنے بچے کے لیے ان دا لانگ رن ایک بیٹر کوالٹی آف لائف کریٹ کر سکو گے، بالکل کر سکو گے. لیکن اگر آپ خود ایموشنلی اسٹک ہو جاؤ گے اور ایک فیئرفل، اینکشیس، نان ٹرسٹنگ مائنڈ سیٹ میں چلے جاؤ گے، تو آپ خود اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے اور آپ اپنے بچے کی پروگرس کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت مند، نیک، صالح اولاد عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے، صحت، تندرستی اور صحت یابی عطا فرمائے. آمین سم آمین. اور ہم لوگوں کو ایز پیرنٹس الحکیم الکریم حکمت عطا فرمائے، اپنے اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ازواج کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ الٹیمیٹلی جو ہمارا گھر کا ماحول ہے وہ ہمارے بچے کے لیے ایک سیفٹی نیٹ ورک ہو. آمین سم آمین.